کچھ لوگ جو درمیان والے ہوتے ہیں وہ مولویوں کو بھی لڑواتے ہیں. ہمیں تو جدید قدیم سٹائل کا پتہ ہے، اس لیے ہم ذرا جلدی قابو نہیں آتے. ادھر سے مولوی کی خوشامد کی کھا پی لیا، پھر ادھر چلا گیا. اس لیے شیخ سعدی نے کہا ہے بڈھی عورتوں کو بھی گھروں میں نہ آنے دو. تجربہ دیکھو، اس لیے کہ یہ عورتیں آتی ہیں کھا پی جاتی ہیں، پھر دوسرے گھروں میں جاتی ہیں کہ فلاں گھر میں فلاں لڑکی اس طرح تھی، فلاں لڑکا اس طرح تھا. یہ رپورٹیں دیتی ہیں. آج بھی ہے. تیز ترین میڈیا کے باوجود ان کا میڈیا ان سب سے تیز ہے. تو وہ جب تشریف لائے، حیات ممات کا معاملہ تھا، سماع موتا کا، اور ان معاملات میں مولانا جناب والا دارالعلوم دیوبند کے محترم مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب تشریف لائے تھے. اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ مولانا غلام اللہ خان کی ذہانت ہے. تشریف لائے خیر المدارس سے. میں یہ ساری تفصیلات عرض نہیں کرنا چاہتا. پھر یہاں سے پنڈی گئے، مشہور مدرسہ تعلیم القرآن راجہ بازار پنڈی. وہاں مولانا قاری طیب صاحب نے ایک فیصلہ کرایا، مولانا غلام اللہ خان نے اس پر سائن کیے اور وہ فیصلے کے تا حیات پابند رہے. تو اس میں جب مولانا قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم چارپائی پر بیٹھے، جو بیڈ شیٹ تھی صرف انہوں نے اتنا کہا ماشاءاللہ جی بڑی خوبصورت ہے، پرکشش ہے، پھول تو بہت اچھے ہیں. مولانا غلام اللہ خان نے اشارہ کیا، ابھی کھانا نہیں کھایا تھا کہ اس سے بہتر بیڈ شیٹیں لا کر رکھ دی. یہ ہوتے ہیں سمجھنے کا انداز. تم اس شخص کے بارے میں بات کرتے ہو جس نے دارالعلوم دیوبند کے محتمم کی بات کا اشارہ سمجھ لیا. قرآن سمجھنے سمجھانے والوں پر اعتراض کرتے ہو جنہوں نے ساری زندگیاں گزار دی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں نکلو اس خول سے، تفرقہ کے ذکر سے بہتر ہے ذکر اتفاق. شاعر مشرق بھی مجھے کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے. تفرقہ کے ذکر سے بہتر ہے ذکر اتفاق، وہ پیام موت ہے یہ پیام زندگی.